أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد لاهما ولا يناله غوص الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور بيضان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين السيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد وقد قال الإمام سيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام: اللهم إن قلوب المخبتين إليك وأهلها وسبل الراغبين إليك شارعة وعالم القاصدين إليك واضحة وعادة العارفين منك فازعة وأسمعت الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من نجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعدادك لعبادك منجزا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جمعہ کا دن بہت ہی مبارک مقدس ایک بہترین عبادت کا ذریعہ ہے، بہت بڑی اصلاح ہے، بہت بڑی تربیت گاہ جس کو کہا جائے، یہ جمعۃ المبارک ہے۔ جمعہ حج فقراء ہے، فقیر لوگ حج پہ تو نہیں جا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے لیے اہتمام کر دیا ہے جمعہ کا دن کہ جمعہ کو حج الفقراء، ایک بہت بڑی عید جس کو کہا جائے، چار بڑی عیدوں میں سے ایک عید جمعۃ المبارک ہے۔ جمعے کے اپنے الگ آداب ہیں، جمعے کے اپنے الگ شرائط ہیں۔ جمعے کے دن انسان کے اعمال ہر چند ہو جاتے ہیں، ملٹی پلائی ہوتے ہیں۔ انسان کوئی عمل کرتا ہے 70 گنا بڑھ جاتا ہے اس عمل کی ویلیو۔ اگر ہمیں جمعے کی صحیح اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو ہمارے لوگ جمعہ سے پہلے ہی حاضر ہو جائیں،
لیکن جمعے کی چونکہ اہمیت نہیں ہے اس وجہ سے ان کو کوئی بھی اس چیز کے سلسلے میں ٹھیک ہے چل گئے، جب پہنچ گئے تب بھی ٹھیک ہے۔ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جس کو کہتے ہیں جمعہ۔ جمعہ ایک ٹوٹل آرگنائزیشن ہے، یعنی جمعہ کا دن، جمعہ کی ٹائمنگ جو جمعہ کی ہے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو اسپیسیفکیشنز ہیں، اس کی خصوصیات ہیں، اس کا اختصاص ہے، یہ ساری چیزیں اس بات کے دلیل ہیں۔ یعنی اہمیت جب کسی چیز کو دی جاتی ہے تو اس کی ویلیو بڑھ جایا کرتی ہے۔ جمعہ کا خطبہ ہمیشہ تقوی پروردگار اس کے تحت ہوا کرتا ہے، یعنی لوگوں کو متوجہ کیا جائے اللہ کی حاکمیت کی طرف۔ علیکم السلام۔ جمعہ یعنی کیا ہے؟ تقوی پروردگار۔ تقوی پروردگار کیا ہے؟ یعنی انسان کی اپنے نفس پر حکومت۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، حکومت ہے انسان کی اپنے نفس میں۔ آپ کے واجبات کو وہ جس کی نفس پہ حکومت ہوتی ہے واجبات کو ادا کرتا ہے، محرمات سے اپنے آپ کو روکتا ہے، جہاں اللہ سے چاہتا ہے وہاں حاضر ہوتا ہے، جہاں اللہ سے غائب سمجھتا ہے وہاں غائب رہتا ہے۔ ہمیں جو تقوی کا درس دیتے ہیں نا انہیں کہتے ہیں امام المتقین۔ ہم واجبات کو انجام دیتے ہیں، محرمات سے جب اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو ہم بن جاتے ہیں متقی۔ جو واجبات کو سکھاتا ہے، محرمات سے روکتا ہے، اسے کہتے ہیں امام المتقین۔ یہ فرق ہے۔ امام المتقین کی زیارت کے سلسلے میں ہماری بات ہو رہی ہے، اور وہ مولا امام سجاد علیہ السلام۔ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا یہ جو زیارت امین اللہ کا ہے، تقریباً آلموسٹ مور دین 30 جمعہ اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی ہے، اور ابھی مزید شاید 5-7 جو ہے نا ہو چکے ہیں آخری مراحل میں، تو اس میں مزید گفتگو ہوگی۔ آج جو گفتگو ہے مولا کی، چونکہ تیسرے فیز میں ہے دعا کے اس زیارت کے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ خضوع خشوع رکھنے والے تیرے بندے وہ ہمیشہ بے قرار رہتے ہیں، ان کے دل بےتاب رہا کرتے ہیں، شوق، اشتیاق، لو اینڈ افیکشن رکھنے والے، ان لوگوں کے لیے تیرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی تیرے آستانے کے مرید ہیں ان کی نشانیاں بھی واضح ہوتی ہیں۔ معرفت رکھنے والوں کے دل تیری شان میں عظمت، تیری شان جلالت سے خوف زدہ رہتے ہیں، دعا کرنے والوں کی آوازیں تیرے حضور بلند ہوتی ہیں، اہل دعا کے لیے قبولیت دعا کے دروازے کھلے ہیں، تو اس سے جو بھی راز و نیاز کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اس کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ جو شخص تیری بارگاہ میں پلٹ کر آ جائے اس کی توبہ منظور مقبول ہوتی ہے، اور جو شخص تیرے خوف سے گریہ کرے اس کے آنسوؤں پہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے، اور جس شخص نے تیری بارگاہ میں فریاد رسی کی اس کے لیے تیری داد رسی حاضر ہے، اور جو شخص تجھ سے مدد طلب کرے اسے مدد فراہم ہو جاتی ہے، اور اس کے اپنے بندوں سے کیے گئے وعدے پورے ہوتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو ہے کہ اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے وعداتک لعبادک منجزہ، اپنے بندوں سے جتنے اس نے وعدے کیے ہیں، جو بھی وعدہ کیا ہے، تاریخ وفا بندوں سے شروع نہیں ہوتی ہے، تاریخ وفا اللہ سے شروع ہوا کرتی ہے۔ بندے تو وہ ہیں
وہ جو کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کیا جو وفا ہو گیا، یہ بندوں کا مقولہ ہے، اللہ والوں کا مقولہ نہیں۔ اللہ والے کیا ہیں؟ ہمیشہ وعدہ کرتے ہیں مستقبل کو دیکھ کے وعدہ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وعدہ جب کرتے ہیں، اہمیت اتنی ہے وعدہ وفائی کی۔ کسی سے بھی آپ نے وعدہ کیا ہے، doesn't matter is a Muslim or non-Muslim، دونوں کوئی شرع نہیں ہے، منکر ہے، کافر ہے، فاسق ہے، منافق ہے، کسی سے بھی آپ نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کریں۔ وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہوتا ہے، یعنی جو وعدہ کسی سے کیا ہے وعدے کی خلاف ورزی منافق کیا ہے۔ منافق کی پہچان ہے، ایک پہچان یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، دوسری پہچان یہ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی جھوٹ بولنا بھی جو ہے وہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ سچ بولتا ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ وعدہ وفائی کیا کرتا ہے، وعدہ کسی سے بھی کر دیا۔ حضور کو کسی نے دیکھا کہ دھوپ میں کھڑے، دھوپ میں سخت چلچلاتی دھوپ، is a burning weather، سب چیز حضور کو یا رسول اللہ یہ ساتھ جھاڑی ہے، یہ ساتھ درخت ہے، اس کے نیچے فرمایا میں نے یہاں پہ وعدہ کیا تھا، میں یہاں کھڑا ہوں، یہاں وعدہ کیا تھا۔ ہماری جو سب سے بڑی کمزوری میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم وعدہ خلافی کرتے رہتے ہیں۔ وعدے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، کوئی اہمیت ہمارے پاس نہیں، نہ اللہ سے وعدے کیے کہ اس کی کوئی اہمیت رکھتے ہیں، نہ بندوں سے وعدے کیے کہ اس کی کوئی اہمیت رکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کسی سے بھی وعدہ کیا ہے، مسلمان ہے، نان مسلم ہے، اس کے ساتھ وعدہ وفائی کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو حکم دیتا ہے وعدے کا کیا ہے؟ وَعِدَاتِكَ لِعِبَادِكَ مُنْجَزَةً، جتنے تیرے وعدے ہیں نا بندوں کے سلسلے میں سارے کے سارے وفا ہوتے ہیں، سارے کے سارے پورے ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ پورا قرآن اگر اس میں دیکھیں نا تو اللہ کے وعدوں سے چھلک رہا ہے۔ اللہ کے وعدے کیا ہیں؟ ہم نے تم سے وعدہ کیا، وعد اللہ لا یخلف، اللہ کیا کرتا ہے؟ وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ اپنے وعدے کی، وعدہ جو اس نے کیا ہے تو اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ صبر کرو، صبر کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں کرسچینٹی میں ہے۔ صبر جو اسلام میں ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صبر ہمیشہ طاقت والا کرتا ہے، بے بسی رکھنے والا صبر نہیں کرتا ہے۔ صبر ہمیشہ طاقت والا، صبر ہمیشہ جس کے پاس قدرت ہوتی ہے وہ کرتا ہے، جو کچھ کر ہی نہیں سکتا اس کو وہ کہتے ہیں اچھا کسی کے اگر فرض کیا کہ ڈسیبل ہے آنکھوں کے سلسلے میں جی، اسے کہے کہ یہ ماشاءاللہ اس کی صبر کے کیا کہنا ہے، یہ تو کبھی نامحرم کو دیکھتا ہی نہیں، وہ دیکھ سکتا نہیں ہے، نہیں دیکھتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں وہ صبر کا لفظ استعمال نہیں ہوگا، صبر کا نہیں استعمال۔ ایک آدمی ڈسیبل ہے کانوں کے سلسلے میں اور اسے کہا جائے ماشاءاللہ نہ یہ غنا سنتا ہے، نہ یہ گانے سنتا ہے، نہ یہ غیبت سنتا ہے، نہ یہ تہمت سنتا ہے، نہ یہ چغلی سنتا ہے، یہ کچھ نہیں، وہ سن سکتا نہیں ہے، لہٰذا اس کے بارے میں یہ صبر کا لفظ استعمال نہیں۔ آنکھیں رکھتے ہوئے نامحرم کو نہ دیکھنا صبر ہے، کان صحیح معنوں میں کام کریں اور اس کے بعد غیبت اور تہمت کو نہ سننا یہ صبر ہے۔ فصبر، ہمیشہ صبر کیا ہوتا ہے؟ طاقت کے مقابلے میں بے بس انسان کا بھی صبر نہیں کرتا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ بے بسی جس میں ہوتی ہے وہ صبر نہیں کرتا، طاقت جس میں ہوتی ہے وہ صبر کرتا۔ فرمایا کیا ہے کہ فصبر، صبر کرو۔ صبر کی جو علماء اخلاق نے تعریف کی ہے وہ یہ ہے
کہ جب عقل اور خواہش نفس میں تصادم ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، عقل کی بات کو مان کر خواہش نفس کو ٹھکرانے کا نام صبر۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ صبر کی بات۔ فرمایا فاصبر، صبر کرو۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ حق۔ اللہ کا وعدہ حق۔ بے شک۔ اس کے بعد فرمایا مثلا یا ایھا الذین یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ فرمایا کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ سچ، اللہ کا وعدہ حق۔ لہٰذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں دینی چاہیے، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے، اور نہ دھوکے باز تمہیں دھوکہ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ دنیا تمہیں دھوکہ دے، نہ دھوکے باز تمہیں دھوکہ دے۔ اللہ کا وعدہ سچ سچ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وعد اللہ حق ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہ کا وعدہ حق حق ہے، اللہ کا وعدہ۔ فرمایا کہ اللہ سے بہتر بھی کوئی وعدہ وفا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سبحان اللہ۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر بھی مگر کوئی وعدہ وفا ہو سکتا ہے۔ یہ ساری آپ کو آیتیں میں نے اس وجہ سے پڑھیں تاکہ اس بات کی ابھی ہم اس کی امپلیمنٹیشن پہ آتے ہیں۔ اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں سارے سچے ہیں، اگر ہمیں یقین ہو جائے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو بچہ واپس لوٹائیں گے، صحیح؟ سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا نا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ڈونٹ وری، آپ صندوق میں بچے کو ڈالیں اور دریا کے حوالے کر دیں۔ ہم بچانا ہمارا کام، بے شک سبحان اللہ۔ بچانا ہمارا کام، ہم آپ کو واپس لوٹائیں گے۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ یہ کام کریں، یہ بچہ ہم آپ کو صحیح سالم واپس لوٹائیں گے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم انہیں کیا کریں گے؟ واپس بھی لوٹائیں گے تو اور ساتھ ساتھ رسول بھی بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دو وعدے اللہ نے کی۔ اللہ نے رسول بنایا، اس کے بعد کیا ہے؟ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، قرآن نے کہا ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا۔ کس لیے؟ کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ موسیٰ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ سبحان ولا تحزن، اور کوئی کسی قسم کا حزن نہیں ہونا چاہیے، ملال نہیں ہونا چاہیے، آرزوئے خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ حق ہے، حق ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے موسیٰ کو لوٹائیں گے، اللہ نے موسیٰ کو لوٹا دیا، اس کا وعدہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ چھوٹے چھوٹے گروہ جو ہے نا، یہ بڑی بڑی طاقتوں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کم من فئۃ، ہم قرآن پڑھتے ہیں، بس پڑھتے ہی ہیں نا، سمجھتے تو نہیں ہے نا کہ قرآن جو ہے نا وہ کیا کہتا ہے ہم سے۔ بے شک اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرہ، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے گروہ کیا ہیں؟ بڑی طاقتوں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ چھوٹے گروہ، اللہ اگر کسی کو ذلیل کرتا ہے نا تو چھوٹی طاقتوں کے ذریعے ہی ذلیل کرتا ہے۔ بات ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ابابیل کے ذریعے بڑے بڑے ہاتھیوں کو اس نے ذلیل کیا ہے۔ بے شک ابابیل کیا ہے؟ کیا حیثیت ہے ابابیل کے ذریعے اللہ نے بڑے بڑے جی، وہ جو ایک چونچ میں لیتے تھے، وہ پتہ چھوٹا سا ایک پاؤں میں دباتے تھے، دو ایٹ اے ٹائم جو ہے نا وہ ڈبل بیرل کی طرف فائر ہوتا تھا۔ اب وہ پتھر لگتے تھے ان کے، وہ بڑے بڑے ہاتھی اس کے اوپر۔ کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی چھوٹی طاقتوں سے مریں بھی اور ذلیل بھی۔ ہائے ہائے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔
بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے. یہ وہ اذن وہ پیری مریدی والا نہیں ہے اذن. جی میں نے سنو اذن دینا یہ وہ نہیں ہے. بِإِذْنِ اللہ سے مراد یعنی کیا ہے؟ اللہ کی طاقت. اللہ کی طاقت سے. جس طرح جو ہے نا کہا نا کہ اللہ حضرت عیسیٰ جو ہے نا بِإِذْنِ اللہ کیا کرتے ہیں؟ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کی طاقت سے زندہ کرتے ہیں. وہ طاقت مراد ہے وہاں سے. اذن پروردگاری طاقت، پاور. وہ جو سبجوگیشن ہو رہی ہے، تسخیر ہو رہی ہے، ساری کیا ہے؟ اللہ کی طاقت کے ذریعے. یہاں بھی کیا ہے؟ اللہ کے اذن آتا ہے، اللہ کے فضل سے. جتنی بھی طاقتی طاقتیں ہیں یاد رکھو ہمیشہ وہ مغلوب ہو جائیں گی. کس وجہ سے مغلوب؟ کم من فئۃ. اس آیت کی وجہ سے. اس آیت یہ بتاتی ہے جتنی بھی طاقتی طاقتیں ہیں ساری کے ساری ذلیل ہو جائیں گی. یہ اگر ہمیں یقین ہو، ہمیں یقین ہو، ہم کہتے ہیں فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے. نہیں، کسی کے پاس کچھ اسلحہ کام نہیں کرتا ہے، بے شک طاقتیں کام نہیں کرتی ہیں اگر اس کا اذن نہ ہو. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے؟ قلیل گرو جس کے پاس وسائل بہت کم وسائل. ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے آپ بدر سے لے کر کربلا تک چلے جائیں اور کربلا سے لے کر یہاں تک آ جائیں، بے شک ایسے. ہر الہی طاقت نے فتح پائی ہے. بے شک سبحان اللہ. لہٰذا کچھ کو پریشانی کی کوئی کسی کو ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو اتنا بتا دوں کسی کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. ہمیشہ طاغوتوں کا زوال رہتا ہے، حق والوں کی طاقت باقی رہتی ہے. یہ ہے اس وجہ سے یہ جتنی بھی ساری بڑی بڑی فورسز آ جائیں، لاؤ لشکر آ جائیں، بڑی بڑی بیڑے آ جائیں، بڑے بڑے ناؤ آ جائیں، یہ اڑ رہا ہے تو یہ جا رہا ہے تو یہ بیٹھ رہا ہے تو یہ کھا رہا ہے تو یہ پی رہا ہے تو یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ساری جس کا اللہ پہ توکل ہوتی ہے ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، بے شک ہمیشہ اسی کی فتح مندی ہے. کوئی کسی کو بعض جو ہے نا وہ خواہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا اور اس قسم کی چیزیں فضولیات جتنی بعض اوقات بغیر تحقیق کے ادھر ادھر باتیں کرتے رہتے ہیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھے جن پہ علی والوں پہ توکل ہوتی ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے ہیں. فتح علی کی رہی ہے اس دور میں بھی، اس دور میں بھی علی کی. بے شک کوئی پریشانی کا جو ہے نا مسئلہ نہیں. وہ جو ہے نا کہ من البحر الی النہر یہ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ پہلے قبلہ میں جا کے نماز پڑھیں گے. یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے. آج ان چیزوں کو توجہ سے ذہن سے جو ہے نا وہ نکال دینے کی ضرورت. یہ وعدہ ہے، وعدہ اللہ کا وعدہ. اگر ہم صحیح مسلمان ہیں، صحیح مومن ہیں تو ہمیں یقین ہونا چاہیے. اللہ کا اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم چھوٹے گروہوں کو بڑے کے اوپر غلبہ دیں گے. اللہ نے وعدہ کیا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ. اب یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے کیا وعدہ کیا کہ ہم ضرور و ضرور تمہیں فتح دیں گے. فتح دیں گے اس کو مَنْ يَنْصُرُ جو اللہ کی مدد کرتا ہے. اچھا ہم جیسے اللہ کی کیا مدد کریں گے؟ اللہ کی کیسے مدد کریں گے؟ کیا مدد ہوگی ہماری؟ یعنی ہم احکام الہی پہ چلیں گے تو اللہ کی مدد ہوگی. اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں. اللہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ بھی وعدہ ہے نا اللہ کا. اچھا تم اللہ کی مدد کرو. اللہ کو ہم جیسوں کی مدد کی ضرورت ہے؟ نہ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، نہ پیغمبر کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، بے شک نہ مولا حسین کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ نے کہا تم مدد کرو اللہ کی. رسول خدا نے کہا کون ہے کہ جو اس امر عظیم میں میری مدد کرے گا؟ میری مدد کرے. لہذا علی والے بن جاؤ گے تو اللہ کی مدد بھی ہو جائے گی، رسول کی مدد. واہ 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 سبحان اللہ. حل من ناصر ینصرنا. کون ہے کہ جو میری مدد کرے؟ حسین کو ضرورت ہے مدد کرنے کی. کیا یہ آواز اسی ٹائم کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر وقت کے لیے، ہر زمانے کے لیے ہر زمانے ہم مدد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر ان کے کاز، ان کے مشن
ان کے آبجیکٹیوز، ان کے موٹیوز اس کے اوپر چل رہے ہیں تو مدد ہو رہی ہے، اگر نہیں چل رہے ہیں تو کوئی مدد نہیں ہو رہی۔ صدائے نصرت آج بھی جاری ہے، صدائے نصرت آج بھی آ رہی ہے، توجہ بھی ہو۔ اللہ نے کہا تم مدد کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، مدد کریں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم کیا کرو؟ میرے راستے میں جہاد کرو، میں تمہارے لیے سبلنا، ایک راستہ نہیں، میں تمہارے لیے سبیلیں نکال دوں گا۔ سبحان اللہ، سبیلیں سبل، سبیل کی جمع ہے۔ وہ پنجابی کہنا نا، ایک دروازہ بند ہوئے تو پھر 70 دروازے، ہاں 100 کھل جائے۔ 100 کھل جائے۔ آپ ایک دروازہ جو ہے نا لوگ اگر بند کریں گے نا، اللہ 100 کھول دے گا۔ یہ سبل ہے، یہ سبل یعنی کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا، فینا ہمارے راستے میں، اپنے راستے میں نہیں ہے، فینا ہمارے راستے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لنہدینہم سبلنا، ہم راستوں کی ان کے لیے ہدایت کر دیتے ہیں۔ ایک راستہ نہیں ہوتا ان کے لیے، کئی ایکسس پوائنٹ ہوتے ہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم زمین پہ مستضعفوں کو حکومت دیں گے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ اللہ نے وعدہ کیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ اللہ نے وعدہ کیا کہ یہ زمین جو ہے نا، اس زمین پہ ہم اپنے مستضعف بندوں کو خلیفہ بنائیں گے۔ یہ اس زمین کا وارث کون ہے؟ وہ ہے۔ لہٰذا اللہ نے زمین کی حاکمیت کو مستکبروں کے لیے قرار نہیں دیا ہے، مستضعفوں کے لیے قرار دیا، مستضعفوں کے لیے۔ فرمایا کہ اللہ اس زمین پہ وہ نظام کو لے کر آئے گا کہ جو ارتضاء والا ہے، جو مرتضیٰ والا ہے۔ سبحان اللہ، مرتضوی سسٹم کو اللہ لے کے آئے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کسی قسم کا جو خوف ہے نا، اس سارے کو امن میں وہ تبدیل کر دے گا، سب کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، ادھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یعبدوننی کیا ہے؟ کوئی بھی سارے کے سارے اللہ کی عبادت کریں گے، کوئی کسی کا کوئی شرک نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہوگا۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اس کے بعد بھی اگر کوئی کفر کرتا ہے تو پھر انکار کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ فاسق ہے۔ کتنے وعدے اللہ کے ہو گئے؟ اچھا میں ایک دو وعدے اور بتا کے اللہ کے، اللہ نے وعدہ کیا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں کیا کرتا ہوں؟ دعا کو میں قبول کروں گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ادعونی، تم مجھے پکارو، مجھے، اپنے آپ کو نہیں، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ نے تو وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں۔ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں تو ان کو اتنا بتا دیں کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں، سبحان اللہ، میں دور نہیں، میں قریب ہوں۔ میں ہر دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے۔ زمین تو اللہ نے وعدہ کیا لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے کیا؟ تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ ماشاءاللہ،
یہ کتنے وعدے میں نے آپ کو 10-12 وعدے اللہ کے، پہلے تو اللہ کے وعدہ حق بتایا، بے شک گفتگو اکیڈیمکلی ہم چلاتے ہیں، ہاں اس کے بعد کیا ہے جتنے مظاہر ہیں وعدے کے وہ بتائے۔ اب یہ جو 10-12 آپ کو بتائے ہیں وعدے اللہ کے، یہ سارے کے سارے حق ہیں۔ بے شک بے شک بے ہاں، شک بے شک آپ آدمی کہتا ہے کہ وہ جو اتنی دعاؤں کی تھی ایک بھی قبول نہیں ہوئی، نہیں، اتنا یہ کیا ہے تو یہ بھی نہیں ہوئی، یہ کیا ہے تو یہ بھی نہیں ہوئی، یہ انسان کے ذہن میں جو ہے نا وہ اتنی دعائیں کی، یہ رزق پڑا ہی نہیں، پھر بھی وہی، پھر وہی سلسلہ، دعا کی ہے دعا قبول نہیں، بہت ساری انسان کے ذہن میں یہ آتی ہیں کہ پھر وہ جو قبولیت دعا کے وعدے ہیں یا مثلا رزق کا وعدہ ہے تو یہ سارے وعدے کیا ہو گئے ہیں پھر، یعنی اصل یہ ہے دیکھو اللہ کے وعدہ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہم کیا ہیں اگر ہمیں صحیح یقین ہو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی قبولیت کے سلسلے میں، اس وعدوں کے سلسلے میں ہمیں تھوڑا بہت کچھ ہوم ورک کرنا ہوگا، کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ اسی طرح مثلا اللہ نے کہا کہ رزق میں دیتا ہوں، کوئی بھی چیز ہے اس کائنات کی رزق میں دیتا ہوں، آپ آدمی جو ہے چپ کر کے گھر میں بیٹھا رہے، کام ہی نہ کرے، نہیں اللہ نے دینا، چھت پاٹ دینا، ذرا دے دے پھینکے وہاں سے، جی کچھ تھیلیاں پاؤنڈوں کی، ڈالروں کی، یعنی کچھ پھینکے ذرا، اس طرح تھوڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، استعداد دی ہے، قابلیت دی ہے، پاپولیٹیز دی ہیں، ابیلٹیز دی ہیں، ان کو استعمال کیا ہے۔ اگر استعمال نہیں کر رہا ہے اور اسی طرح بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کہے کہ اللہ تو رازق ہے لہذا دے دے، بس اللہ کوئی دینے والا نہیں، بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے، نہیں، شفا تو اللہ دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تم جب بیمار ہوتے ہو تو وہی شفا دیتا ہے۔ آدمی کہے چپ کر کے میں تو ڈاکٹر کے پاس تو جانا ہی نہیں، جی اللہ شفا تو اللہ دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ کہا کہ یا اللہ بیمار ہوں، شفا دے دیں، فرمایا جاؤ ڈاکٹر کے پاس، شفا آپ ہی نہیں دینی ہے، ذرا خود ہی فرمایا جاؤ ڈاکٹر کے پاس، دوسرے دن آ گیا، یا اللہ یا شفا دے دے، فرمایا جاؤ ڈاکٹر کے پاس، تیسرے دن آ گیا، یا اللہ شفا تو پھر بھی تم ہی نہیں دینی ہے، تو تجھ شفا دے دے، فرمایا جاؤ ڈاکٹر کے پاس، شفا میں دوں گا لیکن میں نے یہ جو وسیلے بنائے ہیں نا اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے، وسیلے بنائے، اللہ نے علم کا وسیلہ بنایا، عالم کو، تمہیں علم سیکھنا ہے عالم کے پاس جاؤ، تمہیں صحت چاہیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تمہیں مال چاہیے باس کے پاس جاؤ، تب جا کے تمہیں مال ملے گا نا۔ ابھی گھر میں بیٹھ کے کہے کہ ہاں جی مال آتا رہے ہمارا، کہاں سے مال آئے گا؟ یہ اگر آداب و شرائط نہیں ہے، اللہ جو وعدہ کیا ہے نا وعدہ کوئی پورا نہیں کرنا، ہمارا پرابلم یہی ہے، یہ یہاں پہ وہ جو آداب و شرائط ہیں اس میں اب مجھے بڑا اچھے لگ رہا ہے، وہ علامہ اقبال کی ایک بڑی جواب شکوہ میں آخری جو ہے نا وہ جو آخری مسدس ہے نا وہ پڑھیں، جواب شکوہ میں نہیں پڑھتا ابھی یہاں، تو وہ تقریباً خلاصہ ہو جاتا ہے اس کا، جی اس کا آخری مصرع جو ہے پڑھتا ہوں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، کوئی قابل ہو تو ہم جی 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 جی، تو یعنی کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا، یعنی انسان اپنی قابلیت اس قابلیت کو گرو کر لے، تب جا کے اللہ کے بعد اللہ کے سارے وعدے حق ہیں، اللہ کے سارے وعدے سچ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان وعدوں کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، الہی آمین، اور آپ سب کو صحت و سلامتی دے، الہی آمین، تو مصیبتوں سے بچائے، الہی آمین، اور رزق طیب، رزق حلال عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ بہترین دعا ہے، بہترین ورد ہے اور بہترین کلام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى وصيه وخليفته صاحب اللواء بدر الدجى والشمس الزهى هادي المتقين علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى السيدة الجليلة الرازية المرضية السيدة نساء العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الحسن المجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة الثاني عشر اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ سارے کے سارے وعدے وفا ہوں گے اور انشاءاللہ یہ آزادی بھی ملے گی اور ہم جا کے اس مسجد مقدس آپ کے پہلی مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ یہ بھی وعدہ ہے اللہ کا اور یہ وعدے کبھی اس کے یعنی اس میں خلاف ورزی نہیں آ سکتی فقط ایک بات کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے وعدوں پہ ایمان رکھیں اللہ کے وعدوں پہ عمل کریں اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین رکھیں جب یقین رکھیں گے ہم تو واحد وہ ہیں قوم کے جن کا وارث زندہ ہے مولا اس وقت سرپرستی کر رہا ہے ہمیں کسی چیز کی کوئی بھی نہ خوف نہ خطر کس چیز کے لیے ہے کہ جن کا مہدی دوران سب کا سرپرستی کر رہا ہے بے شک اس وجہ سے ہم مکمل طور پہ اللہ کے وعدوں پہ یقین اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھیں گے اللہ ہر قسم کی مشکلات کو دور کرے گا انشاءاللہ اللہ کا وعدہ یقینی ہے اور جلدی انشاءاللہ حل ہونے والا ہے انشاءاللہ دعا کریں اپنے مولا کے لیے ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے اور ان کے جو راستے میں اس کو راستے کو ہموار کرنے والے جو کہ ہمارا جو فریضہ ہے اپنے مولا کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے فقط یہ نہیں ہے کہ ہاں جی ہم انتظار کر رہے ہیں جس کا انتظار ہوتا ہے اس کے لیے انسان میں تڑپ پیدا ہوتی ہے اگر آپ کسی کے آدمی کا انتظار کر رہے ہیں تو اگر وہ ایک آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو فوراً موبائل فون کہاں پہ ہیں اب کیوں لیٹ ہو رہے ہیں یعنی جس کی اور پھر ایسا جو مہمان آپ کا آنے والا ہو جس کا زمانہ دشمن ہے چاروں طرف سے جو یلغار ہے تو آپ کی اور زیادہ اگر وہ تاخیر ہوتی ہے تو اور زیادہ آپ میں بے چینی پیدا ہوتی ہے اضطراب پیدا ہوتا ہے کہ جن کو ہم نے دعوت دی ہے ان کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے مولا اور آقا کے انتظار کرنے والے منتظرین میں ہمارا شمار بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی علی ربک وانحر ان شانئک هو الابتر
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله